السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، درس حدیث کے اس نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس نورانی محفل میں چند حدیثیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت شجرہ، بے شک جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا، اس کے سائے میں سوار ہونے والا سیر کرے گا، 100 عام، 100 برس، لا یقطعھا، مگر اس درخت کو پار نہیں کرے گا۔ ان شئتم فاقرؤوا، اگر تم چاہو تو پڑھو، وظل ممدود وماء مسکوب، سورہ واقعہ میں ہے کہ درا، سایہ اور ٹپکایا جانے والا پانی۔ یہ حدیث پاک کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اس پیاری حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مومنو، جنت کا ایک نقشہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جنت میں ایک درخت ہوگا، اور وہ درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہوگا۔ اس درخت کا سایہ اتنا دراز رہے گا، اتنا پھیلا ہوا رہے گا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر یا کسی بھی جانور پہ سوار ہو کر اس سائے میں سیر کرے گا۔ سایہ اگر ہو تو چھاؤں رہے گی، اور پھر سائے کے اندر بیٹھنے میں، خصوصاً درخت کا جو سایہ ہے، اس سائے میں بیٹھنے میں دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو جنت میں درخت اور درخت کا سایہ اتنا لمبا، تو اسی حساب سے درخت بھی اتنا اونچا ہوگا۔ تو 100 برس اگر کوئی سوار ہو کے جائے، گھوڑے پہ بیٹھ جائے، گھوڑا لے کے اسے چلے، مزے کے ساتھ چلتا رہے 100 برس بھی گزر جائے تو سایہ ختم نہیں ہوگا، اور اس درخت کو وہ پار نہیں کر سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں، یہ در حقیقت قرآن کی ایک آیت کی وضاحت ہے۔ سورہ واقعہ میں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ظل کا معنی ہے سایہ، ممدود کا معنی ہے پھیلایا ہوا سایہ۔ کتنا پھیلا ہے سایہ؟ تمہاری پوری زمین اس ایک سائے میں آ جائے گی، اتنا لمبا سایہ ہو، اور وہاں پر تھکن کا تصور بھی نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ 100 برس اگر کوئی چلے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تھک جانا، بیمار ہو جانا، سانس کا پھولنا، بی پی کا چڑھ جانا، شوگر کا ریز ہو جانا، یہ ساری چیزیں دنیا میں۔ جنت میں شوگر پیشنٹ بھی نہیں، بی پی پیشنٹ بھی نہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی نہیں،
کڈنی پیشنٹ بھی نہیں، بلکہ کسی کو سر کا درد بھی نہیں آئے گا، وہاں پہ بخار بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں سن نہیں ہے۔ سن کا معنی جانتے ہیں آپ؟ گناہ۔ سن نہیں ہے، اسی لیے آپ کو میٹاسن کی ضرورت نہیں، کروسن کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں پر لوگ سن کرتے ہیں، اس لیے کبھی ان کو کروسن کی ضرورت پڑتی ہے، میٹاسن کی ضرورت ہے، کبھی ینترومائسن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال وہاں نہ سن ہے نہ کروسن ہے، وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی اپنے متقی بندوں کو رکھے گا کہ دنیا میں تم لوگوں نے تکلیف اٹھائی، تم لوگوں نے میرے لیے ہر مصیبت کو برداشت کیا، تمہاری زندگی ایک قیدی کی زندگی کی طرح تھی۔ ایک مومن کی زندگی قیدی کی زندگی ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ شریعت دیتی ہے تو کرے گا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو بھی چاہتا ہے، سالی کو بھی چاہتا ہے کہ دونوں کو بیویاں بنا لے، اگر آزاد ہے، شریعت کی پابندی نہیں تو دونوں کو بیویاں بنا لیتا۔ بیوی تو بیوی ہے، بیوی کی بہن کو بھی بنا لیا، مگر شریعت کی پابندی رہے گی تو وہ کہے گا کہ سالی جب تک میری بیوی ہے میں اس کو نکاح میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو بیک وقت بیوی بنانا تمہارے لیے حرام ہے، اگلی شریعتوں میں جو ہو گیا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اگلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اب جائز نہیں۔ تو یہ پابندیاں، ماموں کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، نکاح کر سکتا ہے، مگر ماموں کی بیٹی اگر ماں کا دودھ پی چکی، ماموں کی بیٹی ہے پھپھو کا دودھ پی لی ہے بچپن میں، تو یہ صرف مولری بہن نہیں، رضائی بہن بھی ہو گئی، اس لیے اس سے نکاح کر نہیں سکتے، ہماری مرضی سے کام چلا نہیں سکتے شریعت کی قید میں رہ کر۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر منمانی کرے گا، سب چلتا اس کے پاس، اصلی بیوی ایک رہے گی، کئی نقلی بیویاں رکھے گا، اسے نہ شریعت ہے نہ قانون ہے، نہ اس کے پاس جائز اور ناجائز کے الفاظ ہیں۔ جائز ناجائز کہیں گے تو وہ کہے گا وہ کیا الفاظ ہیں جائز ناجائز، مگر مومن کے پاس ساری پابندیاں ہیں۔ تو دنیا میں پابندیوں میں رہ کر آیا تھا، لہٰذا یہاں پر تجھے آزادی، فراخی، خوشی، صحت ہی صحت ہے، اور وہاں پہ بدہضمی کی مصیبت بھی نہیں، جتنا بھی کھاؤ ہضم ہو جائے گا۔ پرہیز نام کی چیز جنت میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو لوگ پرہیزگار رہے اللہ ان سے پرہیز کو وہاں ہٹا دے گا۔ پرہیزگار کا مطلب گناہوں سے پرہیز کیا تھا، ہر گناہ سے پرہیز کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کا ترجمہ ہم اردو میں کس طرح کرتے؟ پرہیزگار، بڑا پرہیزگار بندہ ہو۔ کس سے پرہیز کرتا؟ بیمار ہو گیا کیا پرہیز کرتا؟ نہیں، کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرنا یہ الگ ہے، یہ بیماری کی وجہ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، مگر ایک پرہیز ہے دین کی وجہ سے آدمی پرہیز کرتا ہے، وہ پرہیزگاری یہاں پہ مراد ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، پھیلایا ہوا سایہ، تو پھیلایا ہوا سایہ اسی کی وضاحت ہے یہ کہ ایک درخت کا سایہ 100 برس کی مسافت کا رہے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رہے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جنت میں؟ وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ، مسکوب کا معنی ٹپکایا جانے والا پانی۔ آج کل جو کہتے ہیں لوگ شاور، ہلکی پھلکی پھیار میں چلیں گے تو بڑا مزہ ملتا ہے،
مگر اس مزہ کے بعد ہم کو سزا بھی مل جاتی ہے دنیا میں، ہم چھینکنے لگ جاتے، کبھی سر میں درد آ جاتا۔ کیسا؟ بھئی سر میں درد اس لیے کہ وہ جو خطرے گرے تھے پھیار کے خطروں کی وجہ سے بالوں میں پانی جم گیا، اس لیے سر میں درد۔ مگر وہاں پر نہیں، آپ بھیگ کر بھی جائیں گے تو سردی نہیں ہوگی وہاں پر، جنت کے اندر۔ تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں سر میں درد آ گیا، سر میں پانی جم گیا نہیں بولے مدراس کے لوگ، نیر کا پانی بولے۔ نیر کا معنی بھی پانی ہے، نیر تمل میں پانی کو کہتے ہیں، نیر کا پانی۔ پانی کہتے تو بس جیسے کہتے ہیں واٹر کا پانی لاتے کیا، ایسے بھی بعض لوگوں کی زبان ہے، پانی ہونا ہے کہ واٹر کا پانی ہونا کیا ہے؟ پانی ہونا، پانی کا مطلب سادہ پانی، واٹر کا پانی مطلب جو باٹل میں ملتا ہے وہ واٹر کا پانی۔ اس طرح بعض لوگوں کی استعمالات ہیں، ان کے ٹرمینالوجیز، اصطلاحات ہیں۔ تو الغرض پانی ٹپکایا جائے، جنتی کو بڑا مزہ ملے گا۔ یہاں پر شاور بعد جو ہوتا ہے ویسا پانی ٹپکتا رہے گا، سایہ پھیلا ہوا رہے گا، کسی کی فکر نہیں، ذمہ داری نہیں، اسے جواب دینا، اس کے سامنے ہاتھ باندھنا، وہاں پر نوکری بھی نہیں، تجارت بھی نہیں، تجارت میں بھی ٹینشن، یہاں کی ہر چیز میں ٹینشن ہی، یہ دنیا ٹینشن سے بھری ہوئی۔ اب ٹینشن نکالنا تو کیا کرنا؟ اللہ سے پوچھئے، اللہ کہتا ہے کہ میری طرف اٹینشن لگا لے، تیرا ٹینشن چلے آئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ دل میں اطمینان آ گیا کا مطلب کیا؟ ٹینشن چلے گیا۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، اسے ہم کہتے ہیں اٹینشن۔ تو اللہ کی طرف تمہارا اٹینشن ہو جائے تو تمہارے دلوں سے دنیا کا ٹینشن ہی نکل جائے۔ تو دو باتیں، ظل ممدود و ماء مسکوب، پھیلا ہوا سایہ اور ٹپکنے والا پانی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، جو بار بار آئے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے، مگر جو پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے تو بولنا ہی پڑے گا۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہو، صحیح مسلم میں بھی ہو۔ دو کتابیں ہیں حدیث کی، اعلیٰ درجے کی کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تو ایک حدیث دونوں کتابوں کے اندر پائی جائے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، بہت ہی مضبوط حدیث ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں ہم متفق علیہ۔ متفق علیہ کا معنی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں محدثوں نے اتفاق کیا، دونوں نے اگریڈ اپان، دونوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اللہ اہل الجنت الجنت، اللہ تعالی جنتیوں کو جنت کے اندر پہنچا دے گا، بھیج دے گا، داخل کر دے گا۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا، یعنی فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ثم یقوم مؤذن بینہم، پھر ان دونوں کے بیچ میں، جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں ایک اعلان کرنے والا کھڑا رہے گا۔ وہ اعلان کرنے والے کو مؤذن کہا گیا۔ مؤذن اذان دینے والا، اور اذان کا معنی یہ ہے اعلان۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان سورہ توبہ کے اندر ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وہاں اذان کا مطلب کیا ہے؟
5 وقت جو آپ اذان دیتے ہیں وہ اذان نہیں ہے، وہاں پر یہ اعلان ہے۔ تو ہر اعلان کو اذان کہتے ہیں، اور ہماری اصطلاح میں وہ اعلان جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، اب مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جائے گی، یہ اعلان ہوتا ہے، اس اعلان کا نام اذان۔ بعض حدیثوں کے اندر اذان کا لفظ آیا ہے، اس اذان کے معنی میں نہیں، یہ اعلان کے معنی میں آیا۔ مثلاً ایک حدیث ہے کہ جب اذان سنو تم اس وقت پانی پیتے رہو تو پورا پانی پی لو، تو وہاں اذان سے مراد سحری کا اعلان، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ اعلان کب کریں گے؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی کریں گے۔ تو اس موقع پر آپ اگر پانی پیتے رہے تو پوری طرح پی لیجئے، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا، مگر لوگوں نے اس اذان کو فجر کی اذان سمجھ کے فجر کی اذان تک کھاتے پیتے، ایسے لوگوں کے روزے چلے جاتے، کیونکہ فجر کی اذان روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جاتی۔ اب وقت شروع ہو گیا، اس کے باوجود پی رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو حساب لگا لیا کہ مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان کی راگ ختم ہونے تک میں پی سکتا ہوں۔ اب مؤذن صاحب سے بھی گزارش کرتے، مؤذن صاحب فجر کی اذان ذرا لمبی دے، ذرا کھڑ جاؤ، اللہ اکبر بول کے آرام سے کھڑ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، اس کے بعد بولو، کیونکہ اذان ہونے تک ہم کھائیں گے پیئیں گے، ایسے لوگوں کا روزہ بالکل ہوتا ہی نہیں۔ یہ بیچارے ایسے ہیں کہ ایک گھڑے میں پانی پکڑ کر سوراخ ڈال دیے، سوراخ ڈالے تو پورا پانی چلے گا، تو روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزے کے وقت میں کھا لیتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، نہ روزہ نہ روزی، نہ روزہ نہ روزی، روزہ بھی نصیب نہیں ہوا، بھوکے بھی رہے، کھائے پیے بغیر بھی رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اہل جنت کو جنت میں پہنچا دے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں پہنچا دے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا کھڑا رہے گا، ایک اناؤنسر، یہ اعلان کرنے والا، فیقول، وہ یہ اعلان کرنے والا، وہ اناؤنسر، وہ معلن کہے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، لا موتا، اب کوئی موت نہیں ہے، یعنی اب مرنے والے نہیں، اب یہاں سے انتقال ہونا نہیں ہے۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ ایک عالم سے دوسرے عالم کو چلے جانا، دنیا سے نکلے، خبر کی منزل میں گئے، اب موت نہیں ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، اے دوزخیو، تم کو بھی موت نہیں، تم بھی ہمیشہ جنت میں رہو گے، اے دوزخیو، تم بھی ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ کل خالد فیما هو فی، ہر یہ جہاں بھی ہے وہاں ہمیشہ رہے، مومن جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا، کافر دوزخی ہمیشہ دوزخی میں رہے گا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صار اہل الجنت الی الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ جنتیوں کو کہتے ہیں اہل الجنہ، دوزخیوں کو کہتے ہیں اہل النار۔ جیء بالموت، موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، پھر موت کو رکھا جائے گا جنت اور دوزخ کے بیچ، فیذبح، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ ثم ینادی مناد، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت لا موت، اے جنتیوں، موت نہیں ہے، ختم ہو گئی موت اب۔ ویا اہل النار لا موت، اے دوزخیوں، موت نہیں ہے، موت ختم ہو گئی۔
فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، تو جنتی خوشی پہ خوشی ان کی بڑھ جائے گی، پہلے ہی سے خوش رہیں گے، یہ سنیں گے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ وَأَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور دوزخی غم پہ غم کو پائیں گے، پہلے ہی سے غم زدہ رہیں گے اور زیادہ غم بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ یوں ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر رہے ہیں کہ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، یہ شکل دے دی جائے گی موت، وہ شکل دمبے کی شکل، بکرا دمبا جسے عربی میں کہتے ہیں کبش، تو کبش دمبے کی شکل میں بہت تگڑا بکرا لائیں گے، لا کر کہا جائے گا کہ یہی ہے موت، یہ موت ہے، اب اسے ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد دمبا کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر جھاڑ کر آخر ٹھنڈا ہو جاتا، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا معاملہ ختم، تو اب موت ہی ٹھنڈی ہو گئی، اب موت کا معاملہ ختم، اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ موت کا مزہ انسان دنیا میں چکھتا ہے، اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے دنیا میں، جنت میں جانے کے بعد موت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ اور دوزخی جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اسے بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ کافر پکاریں گے، ونادو، چیخیں گے، بلائیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، مالک دوزخ کے داروغے کا نام مالک، یعنی وہ فرشتہ جو دوزخ کا گیٹ کیپر ہے، دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، اس فرشتے کا نام مالک علیہ السلام۔ تو یہ دوزخ کے اس مالک کو بلائیں گے، یا مالکو، اے دوزخ کے داروغے، لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے۔ قال، تو فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، نہیں تم یہیں پر رہو گے، تم مرنے والے نہیں، دنیا میں تو مرنے سے ڈرتے تھے، اور اب کہیں گے کہ موت آ جائے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی موت آ جائے میں مٹی بن جاؤں، مجھے شعور نہ رہے، احساس نہ رہے، عذاب سے پریشان ہوگا۔ تو جب بکرے کو ذبح کیا جائے گا، وہ بکرا حقیقت میں موت، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی چیز کو جس کی شکل نہیں ہے، پروردگار اسے شکل دے دے، تو شکل دے کے جب وہ دمبا ذبح ہو جائے گا تو کہہ دیا جائے گا، یہ پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، دیکھو تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا، اے دوزخیوں سنو موت نہیں ہے، موت ذبح ہو گئی۔ تو جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی، چونکہ انہیں پہلے ہی سے یقین تھا، اب یقین پر اطمینان ہو جائے گا کہ بھئی اب ہم مرنے والے نہیں، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دوزخیوں کو دکھ بڑھ جائے گا، اب تو مریں گے نہیں، اسی میں ہم مریں گے، بلکہ دوزخی کی حالت کیا ہوگی، نہ جینا اس کا جینا ہے اور نہ اسے موت آئے گی، اسے زندہ بھی نہیں بول سکتے، مردہ بھی نہیں بول سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا، اس میں وہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، زندہ بھی نہیں رہے گا۔ کیا زندگی ہے؟ عذاب میں گرفتار رہنا، یہ کیا زندگی ہے؟
تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری و مسلم میں ہے. وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ایک مرتبہ زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے کھجور اٹھا لیتے. صدقہ، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. قرآن میں انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات غریبوں کے لیے، وہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. تو حضرت حسن حضور کے نواسے، عمر کم ہے، زکوٰۃ کے کھجور رکھے ہوئے تھے، کھجور کو اٹھا لیتے. فجعلها فی فیہ، اپنے منہ کے اندر انہوں نے رکھا. حضرت امام حسن نے کھجور کو اپنے منہ میں رکھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ لی یطرحا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں واہ واہ، یعنی خے کر دے، خے کر دے، نکال. لیطرحا، تاکہ حضرت حسن اسے باہر پھینک. ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن سے کہا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تجھے یہ بات نہیں معلوم، کیا تو نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا یا زکوٰۃ کی چیز کھانا دونوں ناجائز، حضور کے لیے اور حضور کی آل و اولاد کے لیے بھی. تو امام حسن حضور کی اولاد، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی ہاشم، حضور کے خاندان والے بنی ہاشم کے لوگ زکوٰۃ نہیں کھائیں. تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کے خاندان والوں کو یہ مقام دیا گیا کہ لوگ تحفہ دیں تو لے لو، زکوٰۃ مت کھاؤ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے زکوٰۃ جائز ہوتی تو سب لوگ حضور کے خاندان والوں کو ہی زکوٰۃ دیتے، حضور کے نواسے کو ہی زکوٰۃ دے دیتے، کیونکہ حضور کی محبت کی وجہ سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا کہ اے حسن تو میری اولاد سے، تو بنی ہاشم سے، کیونکہ حضرت علی جو حضور کے داماد ہیں یہ حضور ہی کے خاندان کے. حضرت علی کے دادا اور نبی کے دادا یہ ایک ہی ہے، عبد المطلب. عبد المطلب، بہت سے لوگ عبد المطلب پڑھتے ہیں، میں اسے مطلب کہتا ہوں، کیونکہ مطلب جس کو سارے لوگ طلب کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کا بندہ عبد المطلب کا معنی. تو عبد المطلب کے ایک بیٹے عبداللہ اور دوسرے ایک بیٹے ابو طالب. ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، عبداللہ کے بیٹے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی و علی ایک ہی دادا کے پوتے ہیں، دونوں ایک ہی خاندان. تو امام حسن اگرچہ کہ نبی کے نواسے ہیں لیکن نبی ہی کے خاندان کے فرد ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو نواسوں سے حضور کی آل و اولاد کا سلسلہ پھیلا ہے. ہم جو آل محمد کہتے ہیں اس سے مراد امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات تو یہ بتا دی کہ اہل بیت یعنی میرے گھر والے زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، اور بچے کی بھی تربیت. امام حسن تو چھوٹے تھے، ان کے لیے شریعت نہیں ہے، مگر جب نظر پڑ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. تو ہم بھی اپنے بچوں کو اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بچہ ہے، بلکہ فوراً اسے ڈانٹیں. اگر بچہ کپڑے کے بغیر آ گیا، ستر عورت نہیں ہے
اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، مگر فوراً ہم اس کو کہہ دینا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ بے حیائی کا کام ہے، تو بچے کے ذہن میں وہ بات اتر جائے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔